امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ قربانی کی چیز ہے، قربانی کی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جی قربانی ہے ساڈے باپ جناب سیدنا ابراہیم آپ دی سنت مبارکہ ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ آپ اتنی عمر تک پہنچے کہ آپ باپ دے نال کم کر سکن، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم قربانی کرو۔ خواب آئی، اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے ابراہیم قربانی کرو۔ جناب سیدنا ابراہیم آپ نے 100 بکری ذبح کر دیتی، قربانی کر دیتی۔ دوسری رات خواب آئی اے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ نے کچھ اونٹ اور کچھ گائے قربانی کی تھی۔ تیسری رات آئی، ارشاد فرمایا اے ابراہیم جڑی تانوں سب تو زیادہ چیز عزیز ہے او چیز ہی اپنے ہاتھ دے نال قربانی کرو۔ اپنے بیٹے جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ آپ دی قربانی کرو۔ صبح ہوندی ہے، آپ ایک رسی لیندے نے، ایک چھری لیندے نے، ارشاد فرمایا حاجرہ میں اپنے یاد نہ ملاقات کرنے واسطے جاندا پیا ہاں، اپنے بیٹے نوں لواں گا، اپنے یاد نہ ملاقات کرنے واسطے جاندا پیا ہاں۔ جس وقت سفر شروع کر دینے اما حاجت کول شیطان بے ایمان آ جاندا ہے، آن کی عرض کردا ہے اما حاجت انہوں پتہ ہے تواڈے شوہر اللہ دے پیارے محبوب جناب سیدنا ابراہیم کتھے جاندے پے نے؟ اما حاجت نے شاہ فرمایا او اپنے یاد نال میرے بیٹے دی ملاقات کران واسطے لے کے جاندے پے نے۔ شیطان بولدا ہے نہیں اپنے دوست نال ملاقات کرنے واسطے نہیں بلکہ تیرے بیٹے اسماعیل نو ذبح کرنے واسطے لے کے جاندے پے نے۔ آپ نے فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے نو خود ذبح کر دے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ شیطان کہنے لگا گل تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے خواب آیا ہے اللہ دا حکم میں کہ اس اسماعیل نو ذبح کیتا جائے۔ آپ سمجھ گئیاں تو تے شیطان بے ایمان ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا اے شیطان اے تے ایک اسماعیل ہے، اگر سانو اللہ کریم 1000 عطا فرما دے اسی او بھی اللہ دے سے قربان کرنے واسطے تیار ہو جاواں گے۔ نا امید ہو گیا، چلتا جناب سیدنا اسماعیل آپ دے کول آندا ہے، آن کے عرض کردا ہے کہ تانوں پتہ ہے تواڈا باپ تانوں کتھے لے کے جاندا پیا ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا ہاں کیوں نہیں، مینوں پتہ ہے میرا باپ مینوں اپنے یاد ملاقات کرنے واسطے لے کے جاندا پیا ہے۔ شیطان کہنے لگا نہیں یہ تانوں ذبح کرے گا۔ جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ آپ نے شاہ فرمایا کس طرح ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے نو ذبح کر دے؟ شیطان کہنے لگا گل تو ٹھیک ہے لیکن انہوں خواب آیا ہے، خواب اللہ نے شاہ فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے نو ذبح کرو۔ آپ نے شاہ فرمایا شیطان میں سمجھ گیا ماں تو شیطان ہے، اللہ اگر منو 100 مرتبہ زندہ کرے میں 100 مرتبہ ہی قربان ہونے واسطے تیار ہو جاواں گا۔ نا امید ہو گیا۔ جناب سیدنا ابراہیم آپ دے کول آندا ہے، آن کے عرض کردا ہے اے شیخ اے ضعیف اے بڑھڑے آدمی تسی کتھے جاندے پے ہو؟
آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے یار نال ملاقات کرنے واسطے جانا پیا ہاں۔ شیطان کہندا کہ نہیں مینوں پتہ ہے تانوں رات نوں خواب آئی ہے، تسی اپنے بیٹے نوں ذبح کرو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے بیٹے نوں ذبح کرنا ہے، مینوں خواب آئی ہے۔ شیطان کہنے لگا جی خواب ہے تسی سمجھ پے کہ اللہ طرفوں آئی ہے، وہ اللہ کی طرفوں نہیں بلکہ وہ تو شیطان کی طرفوں آئی سی۔ آپ نے ارشاد فرمایا شیطان میں سمجھ گیا ہاں او میرا رحمان رب سی، تو شیطان بے ایمان ہے، مینوں اللہ دی پاک بارگاہ اندروں قربانی کرنے واسطے روکدا پیا میں، حائل ہوندا پیا میں، دور ہو جا۔ آپ نے 7 کنکریاں لیاں، پتھر لے، انہوں مارے۔ اللہ نے قیامت تک جرا مسلمان حج کرے گا او دے واسطے کنکریاں شیطان نوں مارن واسطے واجب قرار دے دیتا گیا، سنت زندہ رکھ دیتی۔ آپ نے اپنے بیٹے نوں ارشاد فرمایا بیٹا تینوں پتہ ہے اللہ دا حکم ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے نوں ذبح کیتا جائے۔ اے بیٹے تسی دسو تہاڈی کی آرزو ہے، کی تمنا ہے؟ عرض کیتی ابا حضور اے تے میری ایک جان ہے، اگر اللہ 1000 دے دے میں او بھی قربان کرنے واسطے تیار ہو جاواں گا۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ آپ عرض کر دیں ابا حضور کچھ میری وسیلہ نے کچھ عرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کی؟ عرض کیتی ابا حضور جیسے تسی منوں قربان کرو ذبح کرن لگو تے میری قمیض اتار لینا، میری ماں نوں دے دینا، میری ماں اپنی اکھاں تے لاوے گی، اللہ میری ماں نوں سکون عطا فرما دے گا۔ آپ دی قمیض اتار لی گئی۔ عرض کیتی ابا حضور جس وقت تسی منوں قربان کرن لگو میرے ہاتھ میرے پیر اچھی طرح بن لینا، کتے میں طرف آنا، تکلیف ہوئے گی، موت تکلیف بہت زیادہ ہے، سختی بہت زیادہ ہے، جیسے میں روح نکل دی ہوئے گی تکلیف ہوئے گی۔ ابا حضور میں طرف آنگا، میرے خون دے چھٹے تواڈی قمیض سے پہنیں گے، کتے میرے ثواب جو کمی نہ ہو جائے، من اچھے دن میں بند لینا۔ جس وقت میری گردن تے چھری چلان لگو تو چھری چنگی طرح تیز کر لیا جائے، جس وقت من لٹان لگو تو میرے چہروں زمین طرف کر لیا جائے، محبت غالب نہ آ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ جس وقت آپ نے لٹایا گیا آپ دے ہاتھ بن لے گئے، آپ دے چہروں نیچے کر دیتا گیا، چھری تیز کر لی گئی، آپ دی گردن رکھی گئی، آپ نے پھیری نہ پھیری، آپ نے پھر پھیری نہ پھیری، حتیٰ کہ 70 بار جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے 70 مرتبہ پھیری، چھری کٹ دینی پئی، آپ نے چھری پکڑیا، پتھر دے ماریا، پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے چھری مخاطب کیتا، ارشاد فرمایا چھری تیرا کام ہے کٹ دینا، تو ایس میرے بیٹے گردن نوں نہیں کٹیا، یہ پتھر سخت ہے، انہوں کٹ دیتا، یہ دی وجہ کی ہے؟ چھری عرض کر دی رب العالمین میں زبان عطا فرما۔ اللہ نے زبان دیتی، عرض کیتی اے اللہ دے پاک پیغمبر گل ٹھیک ہے، میرا کام کٹ دینا ہے، میرا کام ہے کٹ دینا، لیکن میں کٹیا نہیں۔ عرض کیتی اے اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت نمرود بے ایمان نے تانوں اگ دے اندر رکھیا، اگ دا کام میں ساڑ دینا، اگ نے تانوں کیوں نہ ساڑیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اگ میرے اس پیارے یار دے ایک وال بھی نہ سڑے، نقصان نہ ہوئے۔ چھری عرض کر دی اے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کریم نے اگ نو 1 مرتبہ شاہ فرمایا میرے پیارے ابراہیم دے ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا، تواڈے واسطے اگ سلامتی والی بن گئی۔ اللہ نے مجھے 70 مرتبہ شاہ فرما دیتا ہے اے چھری میرے پیارے اسماعیل دی گردن کٹنا نہیں،